مشہور تاریخ دان کرنل مارک ولکس لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان قد میں والد حیدر علی سے چھوٹے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی، وہ عام سے دکھتے تھے اور وزن میں ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کو بیشتر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا۔ وہ گھڑ سواری کو بہت بڑا فن مانتے تھے اور اس میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی۔ انہیں ڈولی میں سفر کرنا سخت ناپسند تھا۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کی ایک جھلک برٹش لائبریری میں رکھی ایک کتاب این اکاؤنٹ آف ٹیپو سلطان کورٹ میں بھی ملتی ہے، جس کی تفصیلات ان کے منشی محمد قاسم نے ان کی وفات کے بعد ایک انگریز تاریخ دان کو دی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ٹیپو درمیانے قد کے تھے، ان کا ماتھا چوڑا تھا، وہ سلیٹی رنگ کی آنکھیں، اونچی ناک اور پتلی کمر کے مالک تھے۔ ان کی مونچھیں چھوٹی تھی اور داڑھی مکمل طور پر صاف تھی۔ لندن کے وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم میں ان کی ایک پینٹنگ ہے جس میں وہ ہرے رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک روبی اور موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہرے رنگ کا جامہ پہن رکھا ہے جس میں شیر جیسی دھاریوں والا کمر بند بھی ہے۔ بازوؤں میں ایک بیلٹ میں لال میان کے اندر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ 14 فروری سن 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوجیوں نے ویلور سے میسور کی جانب کوچ کیا۔ 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک دستہ ان سے آ ملا۔ اس میں کنور کے قریب جنرل سٹورٹ کی کمان میں 6,420 فوجیوں کا دستہ بھی شامل ہو گیا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کے سرنگا پٹنم کے قلعے پر چڑھائی کر دی۔ مشہور تاریخ دان جیمز مل اپنی کتاب دا ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے جن کی آدھی سلطنت پر 6 برس قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو زمین بچی تھی اس سے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے سے تھوڑی سی زیادہ آمدنی ہوتی تھی، جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل زر مبادلہ 90 لاکھ پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگا پٹنم کے قلعے کو گھیر لیا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے اس کے صدر دیوار میں سوراخ کر دیا۔ ایک اور تاریخ دان لاشنگٹن اپنی کتاب لائف آف ہیرس میں لکھتے ہیں کہ حالانکہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا تو بھی جارج ہیرس نے اپنے فوجیوں کو اس کے ذریعے قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، ان کی فوج بھوکی تھی۔ بعد میں ہیرس نے کیپٹن میلکم کے سامنے خود قبول کیا کہ میرے خیمے پر تعینات انگریز گارڈ اتنے کمزور ہو چکا تھا کہ اگر اسے دھکا دیا جاتا تو وہ نیچے گر جاتا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی جن میں قریب 3,000 انگریز تھے خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو ان کی سرگرمی کا پتہ نہ لگے۔ جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے فوجوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا۔ ایک اور تاریخ دان میر حسین علی خان کرمانی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک ولکس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، اس لیے دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ اس وقت انگریزوں نے پیچھے سے حملہ بول دیا۔ اس درمیان ٹیپو کے ایک بہت وفادار کمانڈر سید غفار انگریزوں کی توپ کے گولے سے ہلاک ہو گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانے شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج قلعے پر حلہ بول دے گی۔ جیسے ہی سگنل ملا، انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ دریا بھی محض 280 گز چوڑا تھا اور کہیں ٹخنے تک پانی تھا تو کہیں کمر تک۔ میجر الیگزینڈر ایلن اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دا کمپینین ان میسور میں لکھتے ہیں کہ حالانکہ انگریزوں کی آگے بڑھتی ہوئی فوج کو قلعے سے بڑی آسانی سے توپوں کا ہدف بنایا جا سکتا تھا، پھر بھی خندق سے نکل کر انگریز فوجی محض 7 منٹ کے اندر قلعے کی دیوار کے سوراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ سوراخ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد برطانوی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بائیں جانب بڑھنے والی فوج کو ٹیپو سلطان کی جانب سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو کی فوج کے ساتھ
दस्त बदस्त मुकाबले में इसके दस्ते की रहनुमाई करने वाले कर्नल डनलैप की कलाई पर तलवार से गहरा जख्म लगा। इसके बाद कालम के दस्ते को आगे बढ़ने से रोकने में टीपू के फौजी कामयाब रहे। टीपू सुल्तान ने अपनी फौज की हिम्मत बंधाने खुद जंग में शामिल हो चुके थे। डनलैप की जगह लेफ्टिनेंट फार्क्यूहार ने ली, लेकिन वो भी जल्द हलाक हो गए। 4 मई की सुबह टीपू ने अपने घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार में होने वाले सुराख का मायना किया और इसकी मुरम्मत का हुक्म दिया। इसके बाद वो गुस्ल के लिए चले गए। करमानी लिखते हैं कि सुबह ही इनके नजूमियों ने आगाह कर दिया था कि वो दिन इनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए शाम तक इन्हें अपनी फौज के साथ ही रहना चाहिए। गुस्ल के बाद टीपू सुल्तान ने गरीबों में पैसे बांटे। चीना पटना के एक पुजारी को उन्होंने एक हाथी, तिल की एक बोरी और 200 रुपए दिए। दीगर ब्राह्मणों को टीपू ने काली बकरी, काले कपड़ों से बनी हुई एक पोशाक और 90 रुपए के अलावा तेल से भरा हुआ एक बर्तन भी दिया। इससे कबल उन्होंने लोहे के बर्तन में रखे हुए तेल में अपना साया देखा। इनके नजूमी ने बताया था कि ऐसा करने से इन पर आने वाली मुसीबत टल जाएगी। उन्होंने महल में वापस लौटकर रात का खाना खाया। खाना शुरू ही किया था कि इन्हें अपने कमांडर सईद गफ्फार की हलाकत से मुतल्लिक खबर मिली। गफ्फार किले के मगरबी सिरे की हिफाजत के लिए तैनात फौज की क़यादत कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर बैटसन अपनी किताब ए व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड कंडक्ट ऑफ द वार विद टीपू सुल्तान में लिखते हैं कि टीपू ये खबर सुनते ही खाना छोड़कर उठ गए। उन्होंने हाथ धोए और घोड़े पर सवार होकर इस जगह की जानिब निकल पड़े जहां दीवार में सुराख हुआ था, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने वहां अपना झंडा लहरा दिया था और किले के दूसरे इलाकों की जानिब बढ़ना शुरू हो चुके थे। बैटसन आगे लिखते हैं, इस जंग में टीपू ने ज्यादातर लड़ाई आम फौजियों की तरह पैदल ही लड़ी, लेकिन जब इनके फौजियों की हिम्मत टूटने लगी तो वो घोड़े पर सवार होकर इनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। मार्क वुल्क्स लिखते हैं कि अगर टीपू चाहते तो जंग के मैदान से भाग सकते थे। इस वक्त किले के कमांडर मीर नदीम किले के गेट की छत पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने सुल्तान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। टीपू तब तक जख्मी हो चुके थे। जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की जानिब बढ़े तो इनके बाएं सीने से एक गोली निकल गई। इनका घोड़ा भी मारा गया। इनके साथियों ने इन्हें डोली पर बिठाकर जंग के मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे क्योंकि तब तक वहां लाशों का ढेर लग चुका था। मेजर अलेक्जेंडर लिखते हैं कि इस वक्त इनकी बॉडीगार्ड राजा खान ने इन्हें मशवरा दिया कि वो अंग्रेज़ों को बता दें, लेकिन टीपू को यह नामंजूर था। उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों कैद किए जाने के बजाय मौत के रास्ते का इंतखाब किया। टीपू सुल्तान के आखिरी लम्हात के बारे में बैटसन लिखते हैं, तभी कुछ अंग्रेज फौजी किले के अंदरूनी गेट में दाखिल हुए। इनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू का काफी खून बह जाने की वजह से वो तकरीबन बेहोश हो गए थे। तब भी उन्होंने अपनी तलवार से इस फौजी पर हमला किया। फिर उन्होंने इस तलवार से एक और अंग्रेज फौजी के सर पर वार किया। इस दरमियान एक और अंग्रेज फौजी ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। वो इनसे जवाहरात जुड़ी तलवार छीनना चाहता था। इस वक्त वो ये नहीं देख सके कि इन पर किसने तलवार चलाई थी। अंग्रेज नहीं जानते थे कि टीपू की मौत हो चुकी है। वो इन्हें ढूंढने महल के अंदर गए। पता चला कि टीपू वहाँ नहीं। टीपू का एक सिपा सलार इन्हें इस मुकाम पर ले गया जहाँ टीपू गिरे थे। वहाँ हर तरह लाशें और जख्मी पड़े हुए थे। मशल की रोशनी में टीपू सुल्तान की डोली नजर आई। इसके नीचे डोली के बॉडीगार्ड राजा खान जख्मी हालत में पड़े थे। उन्होंने इस तरफ इशारा किया जहां टीपू गिरे थे। बाद में मेजर एलन ने लिखा, जब टीपू की लाश को हमारे सामने लाया गया तो इनकी आंखें खुली हुई थी। इनका जिस्म इतना गर्म था कि एक लम्हे के लिए मुझे और कर्नल वेलेजी को ऐसा लगा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं, लेकिन जब हमने इनकी नब्ज देखी और दिल पर हाथ रखा तो हमारा शक दूर हुआ। इनके जिस्म पर 3 और एक जख्म माथे पर था। एक गोली इनके दाहिने कान से दाखिल होकर बाएं गाल में धंस गई थी। उन्होंने बेहतरीन सफेद लीलन का जामा पहन रखा था जिसकी कमर के इर्द गिर्द रेशमी कपड़े की गोड लगी थी। इनके सर पर पगड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंग के दौरान गिर गई हो। एक बाजू बंद के अलावा जिस्म पर कोई जेवरात नहीं थे और
وہ بازوبند اصل میں ایک چاندی کا تعویذ تھا جس کے اندر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جنرل ہیرڈ نے ٹیپو کی لاش کو انہی کی ڈولی میں رکھنے کا حکم دیا۔ دربار کو پیغام بھیجا گیا کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی۔ اگلے دن شام کو محل سے ٹیپو سلطان کا جنازہ نکلا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنیاں بھی چل رہی تھی۔ برطانیہ کی نیشنل لائبریری آف اسکاٹ لینڈ میں رکھی دستاویزات کے مطابق جرنل آف دا وار وتھ ٹیپو میں لکھا ہے کہ ان کے جنازے کے ٹھیک پیچھے شہزادہ عبد الخلیق چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے دربار کے اہم اہلکار تھے۔ جن سڑکوں سے جنازہ گزرا ان کے دونوں اطراف بھیڑ تھی۔ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کے جنازے میں شریک افراد کو 5-5 ہزار بانٹے گئے۔ بیٹسن نے لکھا کہ رات ہوتے ہوتے ماحول اور زیادہ غمزدہ ہو گیا جب بادلوں کی گرج کے ساتھ زبردست آندھی چلی۔ اس آندھی میں 2 انگریز اہلکار ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد انگریز فوجوں نے سرنگا پٹنم کو بری طرح لوٹا۔ پھر بھی ٹیپو کا تخت، ہاتھی پر بیٹھنے کی چاندی کی سیٹ، سونے اور چاندی سے بنی پلیٹیں، جواہرات سے جڑے تالے اور تلواریں، مہنگے قالین، ریشم کے بہترین کپڑے اور جواہرات سے بھرے 20 بکسے عام فوجیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ ٹیپو کی بہترین لائبریری کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا جس میں تاریخ، سائنس، احادیث کے بارے میں عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبانوں میں 2000 سے زائد کتابیں تھیں۔ انگریز فوج کی جانب سے ایک ہیرے سے بنا ستارہ اور ٹیپو کی تلوار ویلزلی کو پیش کی گئی۔ میجر الیگزینڈر ایلن نے اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دا کیمپین ان میسور میں لکھا ہے کہ ہیرس نے ٹیپو کی ایک اور تلوار بیرڈ کو تحفے میں دی اور سلطان کے تخت میں جڑے شیر کے سر کو ونڈسر کاسل کے خزانے میں بھیج دیا۔ ٹیپو سلطان اور موراری راؤ کی ایک تلوار لارڈ کارنووالس کے پاس یادگار کے طور پر بھیج دی گئی۔ تب تک انگریزوں کا سامنا انڈیا میں ٹیپو سلطان جیسے بادشاہ سے نہیں ہوا تھا۔ ٹیپو کے بعد انگریزوں کو جنگ میں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ ایک انگریز صحافی پیٹ آبیر نے اپنی کتاب رائز اینڈ پروگریس آف برٹش پاور ان انڈیا میں لکھا ہے کہ ٹیپو کی شکست کے بعد مشرق کی پوری سلطنت ہمارے قدموں میں آ گری تھی۔